Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, everyone. How are you all? This is Mrs. Hafsa Ghaffar, Senior Teacher, Pakistan Studies, Divisional Public School, Chichawatni. Hope you are quite well, physically and mentally. I feel glad to be with you. Dear students, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त पूरा मुल्क कोरोना वायरस वबा की लपेट में है और कोरोना वायरस वबा की वजह से पूरा मुल्क जुज़वी तौर पर लॉकडाउन का शिकार है। ये लॉकडाउन आपकी तालीम के आड़े ना आए, इस सिलसिले में हमने आपके ऑनलाइन लेक्चर्स का सिलसिला शुरू किया है। उम्मीद है कि हमारी ये काविश आपको पसंद आएगी और ये आपके लिए ममदो मुआवन होंगे। तो आइए आज के सबक का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है, शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। Sir Syed Ahmad Khan and Aligarh Movement. The condition of Muslims after War of Independence 1857. Although Muslims, Hindus and Sikhs participated in the War of Independence, but Hindus succeeded in realizing the British that they were their loyal and friends. On the other hand, Muslims were labeled as rebels against the British. Therefore, the British government was struggling to damage Muslims so that they could not revive their status. The native people were defeated in the War of Independence due to their disunity and superior technology and modern knowledge of the British. After the war, the British were revengeful against the natives. They declared the last Mughal king as rebel and put him in prison in exile. In this way, Mughal Empire came to an end. Despite the fact of that the British had destroyed the Muslims and had brought the major portion of India under their control, yet they were afraid of the Muslims. They considered Muslims as the permanent threat to their government. Therefore, they tried to spoil the Muslim positions in the field of education, social, economic, and politics. A brief detail of Muslims' condition after the War of 1857 was as under. अज़ीज़ तलबा, सबसे पहले तो हम मुसलमानों की 1857 की जंग आज़ादी के बाद हालत ज़ार का जायज़ा लेते हैं कि किस तरह से सिख, हालांकि इस जंग में मुसलमानों के साथ हिंदुओं और सिखों ने भी शमूलियत इख्तियार की थी, लेकिन जंग की तमाम तर ज़िम्मेदारी मुसलमानों पर डाल दी गई और उनको हिंदुओं ने और सिखों ने खुद बरीजुमा हो गए और अंग्रेज़ों को ये तासुर दिया कि हमें मुसलमानों ने इस जंग के लिए उकसाया था। लिहाजा मुसलमानों को बाकी करार दे दिया गया और अंग्रेज़ों को हिंदू ये यकीन दिलाने में कामयाब हो गए कि वो उनके वफ़ादार हैं, उनके दोस्त हैं। अब अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को हर तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिशें शुरू कर दी ताकि वो दोबारा कभी बरसरे इक़्तिदार आने के मुतल्लिक सोच भी ना सकें। मकामी लोगों की नाइत्तफ़ाक़ी, अंग्रेज़ों की जदीद इल्मी और तकनीकी तरबियत और हथियारों की वजह से बरसगीर के लोग 1857 की जंग आज़ादी में नाकाम हुए। उसके बाद अंग्रेज़ों ने मुकामी बाशिंदों बिलखसूस मुसलमानों से ज़बरदस्त इंतकाम लिया। आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र को ना सिर्फ कैद किया गया, उनको मुजरिम करार दिया गया, उनको जलावतन कर दिया गया और कैद की हालत में वो वफ़ात पा गए। इस तरह से जो मुग़लिया सल्तनत थी, इसका ख़ात्मा हो गया था। मुसलमानों को सियासी तौर पर तबाह करने के बावजूद भी अंग्रेज़ मुसलमानों से खौफज़दा थे। उन्हें अपनी सल्तनत के लिए मुस्तकिल ख़तरा समझते थे, इसलिए उन्होंने मुसलमानों को सियासी, माशरती, तालीमी और इक़्तिसादी तौर पर तबाह करने के लिए कोई कसर ना उठा रखी।
آئیے اب ہم ان وجوہات کا جائزہ لیتے ہیں کہ یعنی کہ جو کنڈیشنز تھیں مسلمانوں کی 1857 کی جنگ کے بعد. اب ہم وہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہے نو گورنمنٹ جابس فار دا مسلمس، کہ اپ ٹو دا اینڈ آف دا 19th century دا برٹش گورنمنٹ took every step against Muslims. Muslims were not offered civil services. Serving Muslims were compelled to leave the service. In every advertisement for the service, there was a condition that Muslims could not apply, or the Muslims were not eligible for the post. So all the civil services were offered to Hindus. The main purpose of this act was to suppress Muslims in every field, so that they might not stand against the British government in future. After the War of Independence, the British and Hindus left no stone unturned to undermine the Muslims. Ejectment of Muslims from agricultural land. Besides government jobs, agriculture was another source of income of Muslims for the last many centuries. Most of the Muslims used to work on agricultural lands. British governments ejected the Muslims from land and confiscated it in this way. Landlords and farm workers both became victims of adversity. They imposed a lot of new taxes. The taxes which were waived off were again levied. Resultantly, Muslims fell into worst economic conditions. Educational backwardness. Muslim educational and religious institutions were also maltreated. Earlier, the income of religious institution was spent on the education of Muslims. Now it was being used in other pursuits as per British government's desire. Most of the Muslim institutions were closed. Muslims who were educated from the remaining Muslim institutions could not get any job. It was a big shock for religious factions. Replacements of Persian by English as an official language. The British government declared English as an official language in place of Persian. Hindu did not oppose it and accepted it as an official language, but Muslims were shocked by this change because it was meant not only the change of language but the change of Islamic culture and civilization. Moreover, Muslim children were not ready to get education in English, so they remained aloof from modern education. On the other hand, Hindus established superiority over Muslims in educational field by learning English. So, the field of judiciary, medicine, engineering and others were open for the Hindus. Consequently, Hindus started getting high position in every walk of life. After the War of Independence, the condition of Muslims in social, economic and educational sectors were disappointing. In that situation, Sir Syed Ahmad Khan came forward to rescue Muslims and also made them realize that they were being ruled. Therefore, he introduced a principle of dignified life to Muslims so that they could respectably compromise with British government and move forward. عزیز طلبہ، جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کی حالت زار کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کی زمینوں سے بے دخل کر دیا گیا، ان کو تعلیمی طور پہ بیکورڈ رہ گئے، پسماندگی کا شکار ہو گئے، اور پھر فارسی کی جگہ پر انگریزی زبان کو دفتری زبان رائج کر دینا. تو سب سے پہلے تو مسلمانوں کو سرکاری ملازمتوں سے 19ویں صدی کے آخر تک ان کو انگریز حکمرانوں نے یعنی مسلمانوں کے خلاف جو اقدامات اٹھائے ان سے ان کی سرکاری ملازمتیں چھین لی گئیں، آئندہ سرکاری ملازمتوں کے ان پہ دروازے بند کر دیے گئے. اور یہاں تک یہ بھی کہا گیا جو اشتہار بھی سرکاری طور پہ چھپتے تھے اس پہ واضح طور پہ یہ لکھا ہوتا تھا کہ کوئی مسلم جو ہے اس پہ اپلائی نہیں کر سکتا، وہ اس جاب کے لیے اہل نہیں ہے.
اور اسی طرح یعنی کہ مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک رکھا گیا انگریزوں کی طرف سے، کہ کیونکہ انہیں مسلمانوں سے خطرہ تھا کہ کہیں یہ دوبارہ سے اقتدار میں آ کر ان کے اقتدار کا خاتمہ نہ کر دیں. تو لہٰذا مسلمان جو تھے بہت پسماندگی کا شکار ہو گئے، اور ہندو جو تھے تمام سرکاری جو اہم پوسٹیں تھیں ان پہ تعینات ہو گئے. مسلمان حکمرانی سے غلامی کی دلدل میں گرتے گئے، اور انگریز ہندو اقوام نے انہیں مزید نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی. زمینوں سے بے دخل سرکاری ملازمتوں کے علاوہ مسلمانوں کا جو صدیوں سے ایک عام پیشہ تھا وہ تھا کاشتکاری. لیکن انگریزوں نے ان جاگیرداروں سے ان کی جاگیریں چھین لیں، ان کی مسلمان جاگیرداروں سے ان کی زمینیں ضبط کر لیں، اور تمام مسلمانوں میں جاگیردار اور عام کاشتکار دونوں طبقے معاشی بدحالی کا شکار ہو گئے. انگریزوں نے بہت سے نئے ٹیکس جاری کیے. وہ ٹیکس جو پہلے معاف تھے ان کو دوبارہ شروع کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں مسلمان معاشی طور پر تنگ دستی کا شکار ہو گئے. تعلیمی پسماندگی، مسلمانوں کے اوقاف اور رفاہی اداروں سے بھی برا سلوک روا رکھا گیا. مسلم اوقاف کی آمدنی جو پہلے مسلمانوں کی تعلیم پر خرچ ہوتی تھی، اب انگریز حکمرانوں کی مرضی سے مختلف کاموں پر خرچ ہونے لگی. بیشتر اسلامی مدرسے بند ہو گئے. اس طرح مسلمانوں کے مذہبی مراکز کو بھی انگریزوں نے جی بھر کر لوٹا. بچے کچے مدرسوں سے فارغ ہونے والے مسلمانوں کے لیے سرکاری ملازمتوں کا کوئی بندوبست نہ تھا، اور مسلمانوں کے مذہبی طبقے کو بھی خاص طور پر دھچکا لگا. آخری پوائنٹ ہے جی کہ فارسی کی جگہ انگریزی نے سرکاری دفاتر یعنی کہ جگہ لے لی تھی. تو یہ بھی مسلمانوں سے کے لیے ناقابل برداشت تھا کہ مسلمانوں کی یہ زبان تھی، اور مسلمان سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ کس طرح سے فارسی کے بجائے انگریزی زبان کو یعنی کہ مسلمان کسی طور پہ بھی قبول کرنے کو تیار نہ تھے. اور مسلمان انگریزوں البتہ ہندو جو تھے انہوں نے اس کی مخالفت نہ کی، اور فارسی کی بجائے انگریزی زبان کو قبول کرنے پر تیار ہو گئے وہ. اور اس طرح انہوں نے یعنی انگریزی زبان میں تعلیم حاصل کر کے وکالت، ڈاکٹری، انجینئرنگ اور دوسرے شعبوں میں آگے بڑھ گئے. وہ نئی نئی راہیں ان کے لیے کھلنا شروع ہو گئیں. اس طرح زندگی کے ہر شعبے میں ہندوؤں کے ہاتھ ہندو ظاہر آگے چل بڑھ گئے، اور مسلمان پسماندگی کا شکار ہو گئے. مسلمانوں میں جنگ آزادی کے بعد ان کی معاشی، معاشرتی، تعلیمی حالت بڑی مایوس کن تھی. وہ مسلسل زوال کا شکار ہوتے جا رہے تھے. اور اس صورتحال میں سر سید احمد خان مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے آگے بڑھے. انہوں نے مسلمانوں میں شعور پیدا کرنے کی کوشش کی. انہیں یہ تلخ حقیقت تسلیم کر لینی چاہیے کہ اب وہ محکوم ہو گئے ہیں. اس لیے انہوں نے مسلمانوں کے لیے باوقار زندگی گزارنے کا یہ اصول پیش کیا کہ وہ حاکموں سے مناسب اور باوقار سمجھوتا کر کے چلیں. ہمارا اگلا پوائنٹ ہے ایفرٹس آف سر سید احمد خان فار ریکنسیلیشن بٹوین مسلمز اینڈ برٹش گورنمنٹ. Sir Syed Ahmad Khan was born on October 17, 1817 at Delhi in a noble family. He wanted that Muslims should educate themselves with Western education to regain their lost prestige and status. He loved his nation very much. He could not see the bad condition of Muslims. Sir Syed Ahmad Khan believed that Muslims could not be able to remove British from power. Therefore, the Muslims should reconcile with the British and should educate themselves. He believed in the trinity of ideas: loyalty to British, devotion to education, and aloofness from politics. In this way, he showed the Muslim the path of progress. Sir Syed Ahmad Khan wanted to remove misunderstanding between Muslims and British and to create reconciliation among them. He had written a pamphlet, Causes of Indian Revolt, in which he tried his best to tell the British that the real cause of war of 1857 was the unawareness of British with the native ideas and traditions. Native, especially Muslims, were hurt by some steps of British government. The British had exploited religion of Muslims and their maltreatment with
Muslims added fuel to the fire. Sir Syed Ahmad Khan said that Hindus were equally responsible of the revolt, but Hindus were not being accused. However, all the Muslims did not participate in the revolt. Even some Muslims protected the Britishers. In this way, he realized the British government that its harsh treatment with Muslims was against the principle of equity and justice. He agreed that Muslims and Christians had the commonality as both had the holy books. Therefore, they should be closer to each other than Hindus. These arguments created soft corner in hearts of British towards Muslim. Sir Syed Ahmad Khan negated the accusation the Muslims were against British government. In this connection, he wrote Loyal Mohammedans of India, in which he explained the condition of Muslims who had served Britishers with loyalty during the War of Independence. The efforts of reconciliation of Sir Syed Ahmad Khan proved effective, and he succeeded in bringing the two nations closer to each other. When he started the efforts, the condition of Muslims were very bad and they were helpless. They were backward in the field of education, social, economic, and politics. After Sir Syed's effort, their condition began to improve and they started to regain their due place in the society. ڈیئر اسٹوڈنٹس، انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان مفاہمت کرانے میں ہم ابھی آپ نے سنا ریڈنگ کہ سر سید احمد خان نے کیا کردار ادا کیا. 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے. آپ چاہتے تھے کہ مسلمان مغربی تعلیم حاصل کر کے خوب ترقی کریں اور کھویا ہوا وقار دوبارہ حاصل کریں. آپ اپنی قوم سے بڑا پیار کرتے تھے. مسلمانوں کی جب خراب حالت دیکھی تو یہ آپ سے دیکھا نہ گیا. حالات پر غور کر کے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ مسلمان کچھ عرصے تک انگریزوں کی، یعنی ظاہری بات ہے کہ ان کی درمیان، دونوں کے درمیان خوشگوار ایک تعلقات، ایک ریلیشن قائم کرنا چاہتے تھے کہ انگریزی تعلیم کے بغیر ان کو لگتا تھا کہ مسلمان ترقی نہیں کر سکتے. تو سر سید نے مسلمانوں کو غیر مسلح اور پرامن جدوجہد کا درس دے کر ترقی کی راہ پر گامزن کیا. سر سید نے انگریزوں کو اور مسلمانوں کے درمیان نفرت دور کرنے کی اور اچھے تعلقات قائم کرنے کی غرض سے ایک رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھا. اس میں انہوں نے بتایا کہ 1857 کی جنگ کی اصل وجہ انگریزوں کی عوام کے خیالات اور رسم و رواج سے ناواقفیت تھی. انگریز حکمرانوں کے بعض اقدامات نے مقامی آبادی اور بالخصوص مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائی. مسلمانوں کے ساتھ انگریزوں کا سلوک خاص طور سے اچھا نہ تھا. تو سر سید نے مزید ان کو یہ یقین دلایا کہ ہندو بھی مسلمانوں کے ساتھ برابر شریک تھے، لیکن جنگ آزادی میں سب مسلمانوں نے حصہ نہیں لیا تھا اور بہت سے مسلمانوں نے زبردست خطرہ مول لے کر تکلیف اٹھا کر انگریزوں کی حفاظت بھی کی. اس طرح سر سید نے انگریز حکمرانوں کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی عزیز طلباء کہ مسلمانوں کی جانب حکمرانوں کا سخت رویہ حد سے بڑا ہوا ہے اور اس معاملے میں حکمران انصاف سے کام نہیں لے رہے. سر سید نے مسلمانوں اور انگریزوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی غرض سے یہ دلیل بھی دی کہ عیسائی اور مسلمان اہل کتاب ہیں، اس لیے ہندوؤں کی نسبت عیسائی مسلمانوں کے زیادہ نزدیک ہیں. اس سے انگریزوں کے دل میں مسلمانوں کے لیے کچھ نرم گوشہ پیدا ہوا. عزیز طلباء، پھر سر سید احمد خان نے انگریز حکومت کے اس الزام کی بھی تردید کی کہ مسلمان انگریزوں کے خلاف ہیں. اس سلسلے میں آپ نے لائل محمڈنز آف انڈیا لکھ کر ان مسلمانوں کے حالات کی تفصیل بیان کی جنہوں نے جنگ آزادی میں انگریزوں کی حمایت اور خیر خواہی میں اپنی خدمات پیش کیں. انگریز حکومت مسلمانوں کے درمیان سر سید کے مفاہمتی کردار جو تھا وہ قابل ستائش تھا. سر سید نے مسلمانوں کی بہتری کے لیے اپنی کوششوں کا آغاز کیا. اس وقت مسلمانوں کی حالت نہایت پریشان کن اور ابتر تھی. انہیں برصغیر کی مذہبی، تعلیمی، سماجی، سیاسی زندگی میں کوئی حیثیت حاصل نہ تھی. آپ کی کاوشوں نے مسلمانوں کو معاشرے میں اپنا جائز مقام حاصل کرنے میں بہت مدد کی. یہ تو عزیز طلباء اگلا پوائنٹ ہے سروسز آف سر سید احمد خان ان دی فیلڈ آف ایجوکیشن.
Sir Syed Ahmad Khan thought that Muslims could regain their status through modern education. Thus, he devoted all his life to impart Western education to Muslims. Therefore, he established a school at Muradabad in 1859 in which the education of English and Persian was imparted to the students. Another school was also established in Ghazipur in 1862. In 1863, Sir Syed established Scientific Society in which English books were translated into Urdu. Hindus supported the efforts of Sir Syed. Among them, Raja J. Kishan was a prominent name. A weekly journal under the title of Aligarh Institute Gazette was published in 1866 with main effort of Sir Syed Ahmad Khan and continued till his death. It was divided into Urdu and English sections. It published all kinds of articles, e.g., social, ethical, scientific, and political. The paper was always been a valuable instrument for social reforms in the country and for the acceptance of Western education. Sir Syed Ahmad Khan founded Mohammedan Anglo-Oriental MAO High School on May 24, 1875. And Maulvi Samiullah was appointed its administrator. After 2 years, the school was upgraded to college level. Sir Syed Ahmad Khan retired from service in July 1876 and took the responsibility of the college. The British government granted 74-acre land for the construction of building. The college became most popular among the Muslims. Many other educational institutions were also established in Punjab, Sindh, and NWFP. MAO College was upgraded to the standard of university in 1920. عزیز طلبہ، سر سید احمد خان کا خیال تھا کہ مسلمان جدید تعلیم حاصل کر کے ہی اپنا جو ایک کھویا ہوا ایک سٹیٹس ہے یا ایک مقام ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. انہوں نے اپنی تمام زندگی مسلمانوں کو مغربی تعلیم دینے پر وقف کر دی. 1859 میں مراد آباد میں ایک فارسی مدرسہ قائم کیا جس میں فارسی اور انگریزی کی تعلیم دی جاتی تھی، اور ایک مدرسہ 1862 میں غازی پور میں بھی قائم ہوا. سر سید نے 1863 میں ایک سائنٹیفک سوسائٹی بھی قائم کی. اس میں ہندو بھی آپ کے ساتھ تعاون کرتے تھے. راجا جے کشن کا نام جو قابل ذکر ہے. سائنٹیفک سوسائٹی کے تحت آپ نے انگریزی زبان میں لکھی گئی کتابوں کا اردو ترجمہ چھپایا. آپ ہی کی کوششوں سے 1866 میں ایک ہفتہ وار علمی اخبار علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ شائع کرنے کا اہتمام کیا گیا. اس کے ایک کالم میں مضمون کی انگریزی عبارت اور دوسرے میں اس کا اردو ترجمہ ہوتا تھا. اسے سر سید احمد خان کی خواہش تھی کہ جو مسلمان انگریزی نہیں جانتے وہ بھی اردو عبارت پڑھ کر جدید علوم و فنون سے واقف ہو جائیں. سر سید نے 24 مئی 1875 کو MAO ہائی اسکول کی بنیاد رکھی اور مولوی سمیع اللہ کو اس کا ناظم مقرر کیا، ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا. اس کے بعد اسی اسکول کو 8 جنوری 1877 کو یہ 2 سال کے بعد کالج کا درجہ دیا گیا، اور سر سید جب 1876 کو ملازمت سے ریٹائر ہو گئے تو خود ہی اس کالج کی ذمہ داری سنبھال لی. حکومت نے کالج کی تعمیر کے لیے 74 ایکڑ زمین بھی دی. یہ کالج مسلمانوں میں بہت مقبول ہوا اور بعد میں پنجاب، سندھ، سرحد یعنی خیبر پختونخوا میں بھی اسی طرز پر تعلیمی ادارے قائم ہوئے، اور 1920 میں اس کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا. جی، سر سید احمد خان ایز اے سوشل ریفارمر. سر سید ایز اے سوشل ریفارمر took many useful steps. He succeeded to reconcile British government with Indian Muslims by removing many hurdles and misunderstandings. Sir Syed emphasized on adopting the Western culture and advised Muslims to use spoons for eating. He created the feelings of national sympathy and national welfare among the Muslims of India. Sir Syed, in his book Loyal Mohammedan of India, enumerated various services of Muslims for the British government and asked the government to change its attitudes toward Muslims. Christian missionaries opened a front against Muslims. He urged on both nations to choose compromising attitude. He claimed Islam and Christianity as two issues of the
one message. He also confronted the activities of Christian missionaries. He replied the book Life of Muhammadan Sallallahu Alaihi Wasallam by William Moore through lectures which were later on printed in book shape under the title of Khutbat-e-Ahmadiyya. Later on, Sir Syed also got this book translated in English. In his book Tabyinul Kalam, he compared Holy Quran and Holy Bible and proved that both are divine books and have many things in common. Sir Syed Ahmad Khan also put efforts for religious education. He established orphan house and a school for Muslims in Muradabad. ایک معاشرتی مسلح کی حیثیت سے سر سید کا جو کردار تھا کہ آپ نے بحیثیت ایک معاشرتی مسلح قابل قدر اقدام اٹھائے. آپ نے ایک ریفارمر کی حیثیت سے مسلمانوں اور حکومت کے درمیان پائی جانے والی نفرت کو دور کرنے کی کامیاب کوشش کی. آپ نے معاشرتی اصلاح کے لیے یورپین تہذیب کو اپنانے پر زور دیا. آپ نے لکھا کہ جب انگریز مسلمانوں کے ہاتھ سے کھانا کھاتے دیکھتے ہیں تو انہیں کراہت آتی ہے, اس لیے ہمیں کھانا چھری کانٹے سے کھانا چاہیے. سر سید نے مسلمانوں کو قومی ہمدردی, قومی خیرخواہی کے جذبے ان کے اندر پیدا کیے. اس کے علاوہ عزیز طلباء, سر سید احمد خان نے اپنے ایک کتابچے لائل محمڈنز آف انڈیا میں انگریز حکومت کے لیے مسلمانوں کی خدمات گنوائیں اور حکومت کو رویہ بدلنے پر آمادہ کیا. مسلمانوں کے خلاف عیسائی مشنریوں نے ایک محاذ کھول لیا. آپ نے دونوں اقوام کے درمیان مفاہمت کی راہ اپنانے پر زور دیا. مسلمانوں کے خلاف اسلام اور عیسائیت کو اللہ تعالیٰ نے کہ یکے بعد دیگرے آنے والے دو پیغامات کا مجموعہ کہا. عیسائی مشینریوں کی سرگرمیوں کا بھی سر سید نے مقابلہ کیا. ولیم میور کی کتاب لائل آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں آپ نے خطبات احمدیہ کے نام سے ایک کتابی شکل میں چھاپی. سر سید نے اس کتاب کا انگریزی ترجمہ بھی کروایا. اپنی کتاب تبیین الکلام میں بھی سر سید نے قرآن پاک اور بائبل کے مضامین کا موازنہ کر کے ثابت کیا کہ دونوں اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں, الہامی کتابیں ہیں, ہولی بکس ہیں اور ان میں بہت سی باتیں مشترک ہیں. سر سید نے دینی تعلیم کے لیے بھرپور کوششیں کیں. مدرسوں میں دینی تعلیم کے اجرا کے سلسلے میں بھی شروع کروایا. یتیم بچوں کو عیسائی ہونے سے بچانے کے لیے مراد آباد میں ایک یتیم خانہ اور ایک مدرسہ قائم کیا تاکہ عیسائی مشینری اداروں کے مقابلے میں مسلمانوں کے لاوارث بچوں کے لیے اپنے الگ ادارے ان کے ہوں. نیکسٹ ہے سر سید's پولیٹیکل تھیوری. In the beginning, Sir Syed Ahmad Khan made efforts for Hindu-Muslim unity, which were not successful. Due to the negative attitude of Hindus, Hindu leaders also tried to deprive Muslims of their rights and damage their culture and language. Sir Syed advised Muslims not to take part in the active politics and concentrate their attention on education to improve economic condition. He also made efforts to protect the right of Muslims, so there was a change Sir Syed's view after Urdu-Hindi controversy in 1867 and his policies became Muslim specific. It was a first step towards two-nation theory. Sir Syed proposed to include native people in the legislative council so that the government might remain informed about problems of the people. In response to it, the British government included the natives in the legislative council. Sir Syed himself remained the member of Central Legislative Council from 1878 to 1882. Being the member of Central Legislative Council, he opposed the Libbard Bill because it supported the European accused. In 1883, when a bill of local self-government was presented in council, Sir Syed proposed an amendment in the bill and demanded separate electorate for Muslims. He also suggested to nominate Muslims in the council according to strength of Muslims in each province.
He adopted a policy of cooperation and reconciliation to bring Muslims close to the British government. He also wrote Causes of Indian Revolt to support Muslim. In 1885, a British A.O. Hume founded a political party named Indian National Congress. It was dominated by Hindu, so Sir Syed refused to become its member. He wanted to keep Muslims away from active politics, which could result in British-Muslim conflict. That was why he advised Muslims to stay away from the Congress. When Congress demanded to introduce parliamentary system in India, Sir Syed Ahmad Khan opposed it and said that subcontinent neither a country nor a single nation lived here. The introduction of British parliamentary system would result in dominance and dictatorship of majority and the Muslims would become slave. जी तो अजीज़ तलबा, सर सैयद की भरपूर कोशिश रही कि हिंदू मुसलमानों में बाहम इत्तेहाद कायम हो, दोनों कौमें मिलकर बरसगीर की तरक्की के लिए आगे बढ़ें, मगर हिंदुओं की तंग नज़री, खुद गर्जी और मुस्लिम दुश्मनी की वजह से हिंदू मुस्लिम दोस्ती के मिशन में आप कामयाब ना हो सके। हिंदू क़यादत को जब भी मौका मिला मुसलमानों को उनके हकूक़ से महरूम करने की कोशिश, उनकी तहज़ीब, सकाफ़त और ज़ुबान को नुकसान पहुँचाया। सर सैयद अहमद ख़ान ने शुरू में मुसलमानों को हदायत की कि वो सरगर्म यानी एक्टिव पॉलिटिक्स या सरगर्म सियासत से दूर रहें और मुआशी और माशरती हालात बेहतर करने के लिए तालीम हासिल करें। उसके बाद आपने ख़ुद भी सियासत में मुसलमानों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप कोशा रहे। 1867 में बनारस में जब उर्दू हिंदी तनाज़ा हुआ तो सर सैयद को उससे बहुत दुख हुआ। इसके बाद पहले तो आप हिंदू मुसलमान इत्तेहाद के हामी थे, मगर अब वो मजबूर होके वो सिर्फ जो थे उन्होंने मुसलमानों के बात करने लग गए और उन दो कौमी नज़रिए की तरफ ये सबसे बड़ा कदम था। सर सैयद की तजवीज़ थी पर बरसगीर की जो कानून साज असम्बली के थी में मकामी बाशिंदों को भी नशिस्तें दी गएँ, हुकूमत और आवाम के दरमियान राब्ता बेहतर हो सके, अवामी मसाइल से हुकूमत को आगाही मिल सके, तो हुकूमत ने असम्बली में मुख्तलिफ़ कौमों के नुमाइंदे नामज़द कर दिए। खुद सर सैयद भी 1878 से 1882 तक इस लेजिस्लेटिव या कानून साज असम्बली के मेंबर रहे। असम्बली के अंदर और बाहर सर सैयद अपना किरदार निभाते रहे। आपने अल्बर्ट बिल की भी मुखालफत की, जिसकी रूह से किसी यूरोपियन के ख़िलाफ़ मुकदमात की समाअत का इख्तियार मुकामी जजों को देने से इनकार किया गया। सर सैयद अहमद ख़ान की मुखालफत की वजह से अल्बर्ट बिल को हुकूमत ने ख़त्म कर दिया। 1883 में अंग्रेज़ हुकूमत ने मकामी खुद इख्तियारी गवर्नमेंट के नाम से लोकल कौंसलों का एक निज़ाम मुतारिफ़ करवाया। तो आपने हुकूमत से मुतालबा किया कि तमाम कौंसलों में मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स का हक़ तस्लीम करते हुए उनकी नशिस्तें मखसूस की जाएँ, उन पर मुसलमानों को नामज़द किया जाए। हुकूमत ने ये मुतालबा तस्लीम करते हुए मुस्लिम कौम के लिए हर कौंसिल में अलहदा नशिस्तें मखसूस कर दीं। सर सैयद मुसलमानों और अंग्रेज़ों के दरमियान दूरी को कम करना चाहते थे। उन्होंने मुफाहमत ताउन की पॉलिसी इख्तियार की। रसाला असबाब बगावत हिंद भी मुसलमानों की, उसमें भी ज़बरदस्त आपने वकालत की है। डियर स्टूडेंट्स, 1885 अंग्रेज़ A.O. ह्यूम ने एक इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से जो जमात बनाई थी, हिंदुओं ने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, भरपूर शमूलियत इख्तियार की। लेकिन सर सैयद को भी इसकी रुकनीत की दावत दी, लेकिन आपने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। और इसके अलावा आपने मुसलमानों को भी कहा कि वो सियासत से दूर रहें और अपनी तमाम तवज्जो तालीम की तरफ राग़िब रखें। जब कांग्रेस ने बरसगीर में बरतानवी पार्लिमानी तर्ज का निज़ाम मुतारिफ़ कराने पर जोर दिया तो आपने इसकी मुखालफत की। आपने हिंदू अज़ाइम को भांप लिया। आपने कहा कि बरसगीर कोई एक मुल्क नहीं है, ना ही यहाँ एक कौम बसती है। बरतानवी पार्लिमानी तर्ज का निज़ाम बरसगीर में राइज किया गया तो यहाँ अक्सियत की अजारादारी और आमरीत कायम हो जाएगी जो मुसलमानों को ग़ुलाम बना देगी। मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1886। Sir Syed Ahmad Khan established Mohammedan Educational Conference in 1886 to develop devotion for education. Sir Syed was its finance secretary. Mohammedan Educational Conference provided political platform
for the Muslims of India. Muslims of India had no political party. Therefore, whenever the meetings of Mohammedan Educational Conference were held, the delegates used to discuss all problems, including political, and to seek their solutions. In this connection, Nawab Mohsinul Mulk, Nazir Ahmad, Shibli Nomani, and Maulana Altaf Hussain Hali were the leading figures. They protected the Muslim rights. Sir Sayyid established this feeling that Muslims should not oppose British. As a result, the British started patronizing Muslims. جی نیکسٹ آخری پوائنٹ ہمارا ہے مسلم ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز. سب سے پہلا ہے انجمن حمایت اسلام لاہور. The activities of Anjuman Hamayat-e-Islam Lahore were the series of struggle for protection of Muslim rights. It was formed in Lahore in 1884. Its founder and first president was Khalifa Muhammad Hamiduddin. Its main objectives were the protection of Islamic traditions, imparting of Muslim education to children, and struggle for the promotion of Muslim culture. It established various educational institutions and made orphan houses. Many educational institutions have been working since the establishment of Pakistan, including middle and high schools and orphan houses. It published Holy Quran and Sunnah books and various other books on history and Islam. Number 2, Sindh Madrasatul Islam, Karachi. Hassan Ali Afrindi, under supervision of Sindh Mohammedan Association, established Sindh Madrasatul Islam on 1st September 1885 in Karachi. Hassan Ali Afandi toured throughout the country to collect funds for madrasa. Nawab of Khairpur provided a grant of 12,000 rupees and promised to pay wages and salaries to the principal, Mr. Percy Hyde, and an Englishman was appointed first principal of the madrasa. Among graduates of the college were Muhammad Ali Jinnah, Sir Ghulam Hussain, Hidayatullah, and A.K. Bruhi. In 1943, the administrative board upgraded the madrasa to the college level, whose foundation stone was laid by Qaid-e-Azam Rahmatullah Alayh. The college has been upgraded to the standard of university. Next, Islamia College, Railway Road, Lahore. Anjuman Hamayat-e-Islam established Islamia College in 1892. It started its work in a building of Sherwala Gate. It was a historical college which provided education to the children of Muslims. The students of the college participated in Pakistan movement. Qaid-e-Azam Rahmatullah Alayh visited this college many times and addressed the students. Habibia Hall of this college was famous because of many seminars regarding Pakistan movement were held and many Muslim leaders addressed the students in this hall. Islamia College, Peshawar. Sahibzada Abdul Qayyum Khan led down the foundation of the Islamia College, Peshawar. NWFP, now Khyber Pakhtunkhwa, on the pattern of Aligarh College. It started imparting education to the Muslim students from all over the world. All over the province used to attend the college. Among the renowned students of the college were Sardar Abdul Rab Nishtar and Dr. Abdul Jabbar Khan. The college played a very important role in creating national consensus among the Muslims. Therefore, Sahibzada Abdul Qayyum was known as the Sir Sayyid of NWFP. Darul Uloom Deoband. The foundation of Darul Uloom Deoband was laid down in Deoband, a small town of Saharanpur district of India. In 1867, Darul Uloom Deoband was taught in Darul Uloom so that its graduates would be able to get employment. Among the trades were
khatati, book binding and weaving clothes. It struggled to protect the religious, educational and cultural assets of Muslims. Next, Nadwatul Ulma, Lucknow. Sayyid Muhammad Ali Kanpuri had established Nadwatul Ulma at Lucknow in 1894. He was appointed the first administrator of Nadwa. Maulana Shibli Nomani and Abu Abdul Haq Haqqani prepared its rules and regulations. Maulana Shabir's role was very important. This institution imparted both modern and traditional education to the students. At the primary level, the students were educated in science, English and Hindi along with Islam. It was an educational and reformatory institute. The passed out graduates of this institute performed many valuable service to the Muslim. Among the prominent graduates were Sayyid Suleiman Nadwi and Maulana Abdul Salam Nadwi. Aligarh movement was meant for modern education, Darul Uloom Deoband for traditional education and Nadwatul Islam for the both modern and traditional education. By adopting the midway, it served the Muslims at large. جی تو انجمن حمایت اسلام کی ابھی جیسے آپ نے سنا کہ 1884 میں لاہور میں اس کی بنیاد رکھی گئی اور صدر خلیفہ محمد حمید الدین اس کے بانی تھے. سندھ مدرسۃ الاسلام اس کی جو ہے سندھ محمدن ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام حسن علی افندی نے 1 ستمبر 1885 کو کراچی میں یہ قائم کیا تھا اور مدرسے کے لیے فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے خاطر حسن علی افندی نے ملک کے دورے بھی کیے تھے. اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور میں یہ 1892 میں انجمن حمایت اسلام نے قائم کیا اور سب سے پہلے اس کالج نے شیراں والا گیٹ والی عمارت میں کام شروع کیا. پنجاب کا ایک تاریخی کالج ہے. یہ کالج مسلمانوں کے بچوں کی تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا. تحریک پاکستان میں اس کالج کے طلباء نے بھرپور حصہ لیا تھا. اسلامیہ کالج پشاور صاحبزادہ عبدالقیوم نے علی گڑھ کالج کی طرز پر یہ کالج اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا اور مسلمانوں میں نئے سرے سے تعلیم کی اشاعت کا کام کا آغاز کیا تھا. آپ کی کوششوں سے صوبے کے مختلف علاقوں کے طلباء حصول علم کے لیے یہاں آئے تھے. اسلامیہ کالج کے نامور طلباء میں سردار عبدالرب نشتر، عبدالجبار خان کے نام قابل ذکر ہیں اور قائد اعظم کو بھی اس ادارے سے بہت لگاؤ تھا اور مسلمانوں میں قومی جذبے کو بیدار کرنے میں اس کالج نے نمایاں خدمات سر انجام دیں. دارالعلوم دیوبند اس کی بنیاد 1867 میں بھارت کے ضلع سہارنپور کے ایک قصبے دیوبند میں رکھی گئی. بر صغیر میں برطانوی حکومت اور جدید تعلیم کا مخالف تھا. یہ لوگوں کو روزگار کے قابل بنانے کے لیے دیوبند میں مختلف جدید فنون کی تربیت بھی دی جاتی تھی. آخری ہے جی ندوۃ العلماء لکھنؤ. ندوۃ العلماء لکھنؤ کو 1894 میں سید محمد علی کانپوری نے لکھنؤ میں قائم کیا. آپ ہی اس ادارے کے ناظم اول بنے. مولانا شبلی نعمانی اور عبدالحق حقانی نے اس کے قواعد و ضوابط ترتیب دیے. ندوۃ العلماء کا خاکہ مرتب کرنے میں مولانا شبلی نعمانی کا بھی اہم کردار تھا. اس میں جدید اور قدیم علوم کی تعلیم دی جاتی تھی اور اس دارالعلوم نے سید سلیمان ندوی، مولانا عبدالسلام ندوی جیسے عالم اور محقق پیدا کیے. That's all from my side for the time being. Thank you so much for listening my lecture with patience. Hope the conversation will help us in our future life. We will meet with same and other interesting topic again. Stay well. Till then, Allah Hafiz.